اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے پچھلے لیسن کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک میں ہم نے بہت ساری قوموں کے حالات پڑھے تھے جو بہت زبردست قومیں تھیں اور جنہوں نے دنیا میں بہت ترقی کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو شدید عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اور ان قوموں کا نام و نشان بھی اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم پہلی دفعہ ان کو پیدا کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی اس بارے میں شک نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین کریشن یعنی انسان کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو چھوٹے سے چھوٹا خیال بھی آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی گردن یعنی اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ایک تو ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مخلوقات کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسان کی ہر چیز پر نظر رکھیں۔ وہ مخلوقات کون ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، جبکہ دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دو لینے والے کون ہیں؟ یہ دو لینے والے دراصل دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے لیفٹ اور رائٹ پر موجود ہوتے ہیں، ہر وقت اس پر نظر رکھتے ہیں، 24 گھنٹے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جو عمل بھی کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، صحیح ہو یا غلط، سب کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور نہ صرف اس کے سارے اعمال کو لکھا جا رہا ہوتا ہے بلکہ جو بات وہ کرتا ہے اس کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔ بچوں، ہم دن میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، اکیلے میں بھی کرتے ہیں۔ ہم جو بات بھی کرتے ہیں وہ سب کی سب ایک فرشتہ بہت دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، جو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک گارڈ ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کو لکھتا بھی چلا جاتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات، ہر اچھی بری بات کو وہ نوٹ ڈاؤن کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے یہ کہاں لکھ رہا ہوتا ہے؟ نامہ اعمال میں، جو بک آف ڈیڈز ہوتی ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑے سے بڑی بھی۔ اور جو کام ہم کرتے ہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، وہ سب بھی اس بک آف ڈیڈز میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بک تیار ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اور موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یعنی موت برحق ہے، وہ سب کو آنی ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگز میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر بھی پکڑ لیں گے اور تم سب کو موت ضرور آئے گی۔ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے اور کھلے کے جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کام تمہیں بتا دے گا۔ یعنی ہم سب کو موت آنی ہے، ہم سب اس سے بھاگ نہیں سکتے، ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو، ڈیتھ کو کثرت سے یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو، ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو۔
لوگوں نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، اس کی اچھی طرح سے تیاری کرتا ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ مرنا تو بچوں ہم سب نے ہے، تو موت کو اگنور کرنے کے بجائے اس کو فیس کرنا چاہیے، آج سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، آج سے اپنے اعمال کو اس قابل بنانا چاہیے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور ہماری قبر ہمارے لیے بہترین گھر ثابت ہو، کیونکہ ہر آنے والا سیکنڈ، ہر آنے والا منٹ ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں موت کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ اور بچوں جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس قیامت کے بارے میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ یہ سور کیا چیز ہوتی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے؟ سور یعنی ٹرمپٹ۔ یہ ایک خاص قسم کی چیز ہوگی جس کو قیامت کے شروع میں بجایا جائے گا۔ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، لہٰذا ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ صرف ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے، ایک ہارن ہے، جو اینیملز کے ہارنز ہوتے ہیں نا، ایسی کوئی چیز ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جس میں بلو کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو اس میں سے ایک زوردار آواز نکلے گی، جس کے بارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صیحۃ واحدہ ہوگی، ایک زوردار چیخ کی آواز ہوگی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سور میں پھونک کون مارے گا؟ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو ایک بہت باعزت فرشتے ہیں اور 4 بڑے بڑے فرشتوں میں شامل ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام اور سکون سے کیسے رہ سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں دبائے ہوئے، اپنا کان لگائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، بالکل تیاری کی حالت میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور کب وہ سور میں پھونک مار دیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اس سے دعا کیا کرو اور اس کے فضل و کرم پر بھروسہ کرو، اور یہ دعا پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو بچوں یہ بہت زبردست دعا ہے، آپ سب نے بھی یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ یہ سور کب پھونکا جائے گا؟ یہ سور قیامت کے آغاز پر پھونکا جائے گا، جب قیامت سٹارٹ ہوگی نا، اس وقت اس سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اس کے بارے میں سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جاؤ، اور پھر سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے آغاز میں اس سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور میں پھونک مارنا، یہ جو نفخہ ہے، سور میں پھونک مارنے کو نفخہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تعداد میں کانٹرڈکشن ہے کہ کتنی دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں 2 دفعہ، کچھ کہتے ہیں 3 دفعہ اور کچھ کہتے ہیں 4 دفعہ، لیکن زیادہ بہتر اوپینین یہ ہے کہ سور میں 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ پہلی دفعہ جب پھونک ماری جائے گی اس کا نام ہے نفخہ فزع یا نفخہ صاق۔ اس پھونک مارنے سے سب لوگ گھبرا جائیں گے، جب یہ آواز پیدا ہوگی تو سب گھبرا جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی جس کا نام ہے نفخہ بعث، جس میں سب دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الزمر میں ملتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوسری دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یکایک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سور میں 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔
پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا یعنی ایک ڈرائیور، ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی نا بچوں، تو بہت پینک کا ٹائم ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، بالکل تاریکی چھا چکی ہوگی، شدید گرمی ہوگی اور سورج بہت قریب آ جائے گا اور آگ برسا رہا ہوگا، اور لوگ اس حالت میں اٹھیں گے کہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، بالکل اندھیرے میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ایک پینک سچویشن ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہوگا۔ ایک طرف وہ وزن سے پریشان ہو رہا ہوگا، گرمی سے پریشان، اندھیرے سے پریشان، اتنے ڈھیر سارے لوگوں سے پریشان، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے ہر انسان کے ساتھ، ان میں سے ایک اس کو چلا کر لائے گا یعنی ڈرائیور ہوگا، اور دوسرا گواہ ہوگا یعنی جو اس کے حق میں گواہی دے گا، وہ وٹنس ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تو اس دن سے یعنی اس قیامت سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، بس ہم نے تجھ سے تمہارا پردہ دور کر دیا، بس آج تمہاری نظر بہت ہی تیز ہے۔ ہوتا کیا ہے بچوں، مرنا تو ہم سب نے ہے اور اس قیامت نے بھی قائم ہونا ہے، لیکن ہم سب اس قیامت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، ہمیں یہ یاد ہی نہیں کہ ہم نے پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہمارے نامہ اعمال کا وزن ہونا ہے، ہم نے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ جانا ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، یاد ہمیں صرف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی، اس کا آسائشیں، اس کی لگژریز، اس کا آرام، ہماری دنیا کی زندگی کے گول، ہم انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، ہماری آخرت کی زندگی، وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے، دنیا کی لگژریز کو چھوڑ کے، دنیا کے فائدے کو چھوڑ کے ہمیں اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت کی، اپنی قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا صحیح گھر ہے اور وہیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آخرت کے گھر کو بہترین بنا سکیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔